اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا شفیعنا وحبیبنا وطبیبنا وکریمنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعوا استجب لکم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والآمنین والحمد للہ رب العالمین۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الدعاء مخ العبادات، صدق اللہ العظیم۔ حاضرین، خانقاہ عالیہ خدا نمایہ سے خواجہ شریف خدا نمائی پیر طریقت آستان عالیہ خدا نمایہ سے آپ لوگوں کو دعا کے سلسلے میں آج بیان کرتا ہے۔ آپ اس کو بغور سماعت فرمائیں اور اس پر عمل بھی کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے ادعوا استجب لکم، تم مجھے پکارو، تم دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود حکم فرما رہا ہے کہ تم دعائیں کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں۔ اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کی اور تائید ہو جاتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء مخ العبادات، دعا جو ہے یہ عبادتوں کا مغز ہے۔ جیسے کہ انسان کے باڈی میں ہو یا کسی حیوان کے باڈی میں جو اس کا مغز ہوتا ہے، جو اس کا بھیجا ہوتا ہے، وہی جو ہے اس کو گائیڈ کرتا رہتا ہے، وہی جو ہے اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ اس دماغ کے اندر، اس کے جو ہے مغز کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل کا مادہ رکھا ہے، اور اسی عقل کے ذریعے سے انسان جو ہے تمام اپنے زندگی کے امور کو بجا لاتا ہے۔ تو حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھ سے دعا کرو، تم میرے سامنے ہاتھ پھیلا دو، میں تمہارے ہاتھوں کو دامن مراد سے جو ہے، گوہر مراد سے جو ہے بھر دوں گا۔ استجب لکم کے معنی یہی ہوتے ہیں کہ میں گوہر مراد سے تمہارے دونوں ہاتھوں کو بھر دوں گا، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہوں۔ لیکن عزیز اور دوستو، سسٹم آج کے زمانے کا کچھ ایسا ہو چکا ہے کہ خود اپنے لیے دعا نہیں کرتے ہیں۔ کسی سے اگر ملاقات کی تو ملاقات کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ ہم کو دعاؤں میں یاد کیجیے، دعاؤں میں یاد رکھو۔ ارے جب تم خود کے لیے دعا نہیں کرتے ہو تو دوسرا تمہارے لیے کیا دعا کرے گا؟ جب تم کو خود کی فکر نہیں ہے تو دوسرا تمہاری کیا فکر کرے گا؟ تو حاضرین، ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم جو ہے ہر معاملات میں جو ہے دعا کریں، اپنے زندگی کے ہر شعبے پر دعا کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے اپنی حاجتوں کو طلب کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ہمیں عطا فرمائے گا۔ آج ہمارا یہ حال ہو چکا ہے کہ ہمارے ماحول میں، ہمارے سسٹم میں بالکل تبدیلی آ چکی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور کو دیکھو، آج سے 1400 برس 1500 برس پیچھے چلے جاؤ تو کیا حال ہے، اور موجودہ دور کو اس سے توازن کرو تو ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ وہ لوگ جو ہے زمانے میں کیوں کامیاب تھے، اور کیوں کامران تھے، اور کیوں غالب تھے، اور ہم جو ہے زمانے کے اندر
کیوں ذلیل ہیں، کیوں رسوا ہے، کیوں خوار ہیں، کیوں کاٹے جا رہے ہیں، کیوں پیٹے جا رہے ہیں، کیوں کوٹے جا رہے ہیں، اس کا سبب ہمارے سمجھ میں آئے گا۔ ہم اگر ہمارے پچھلی زندگی کو، اسلاف کی زندگی کو، نبی کے دور کو اگر معاوضہ نہ کریں گے ہمارے دور سے، تو ہمارے بات سمجھ میں آئے گی۔ لیکن عزیز اور دوستو، آج ہم کو اتنی فرصت کہاں ہے کہ ہم جو ہے نبی پاک کے دور سے اپنے دور کا موازنہ کر سکیں، اس کی تلنا کر سکیں۔ صحابہ اکرام اونٹوں کو چرانے والے، بکریوں کو چرانے والے، بدو جسے کہا جاتا تھا، انہوں نے محمد الرسول اللہ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا، اور کلمہ پڑھنے کے بعد رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو حکم فرمایا اس پر عمل کیا، تو زمانے پر حکومت کرنے لگ گئے۔ آج ہم جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑ چکے ہیں، اور اس لیے ذلیل اور خوار ہو رہے ہیں۔ اس کو علامہ اقبال نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا، وہ زمانے میں کامیاب تھے قرآن پڑھ کر، اور ہم زمانے میں ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو ہم جو ہے نہ قرآن کو پڑھتے ہیں، نہ قرآن کو پڑھاتے ہیں، نہ قرآن کی طرف دیکھتے ہیں۔ ہمارے گھروں کے اندر طاقوں میں قرآن سجے ہوئے ہیں، لیکن آج ہم میں سے کوئی قرآن کو کھولتا نہیں ہے۔ صحابہ اکرام کی زندگی کو دیکھو کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اذان ہو جاتی تھی تہجد کی، تو صحابہ اکرام اٹھ جاتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، ذکر کرتے تھے، اللہ کا تلاوت قرآن کرتے تھے، مکے میں رہنے والے کعبے کا طواف کرتے تھے، ملتزم کے پاس کھڑے ہو کر دعا کرتے تھے، حجر اسود کے پاس چوم کر دعا کرتے تھے، خانہ کعبہ کے دروازے پر کھڑے ہو کے دعا کرتے تھے، مقام ابراہیم پر نفل پڑھ کے دعا کرتے تھے، زمزم پی کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کرتے تھے۔ تو عزیز اور دوستو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دعاؤں کا ماحول سکھایا کہ تم فجر کے اندر دعا کرو، تہجد میں دعا کرو، ظہر میں دعا کرو، چاشت میں دعا کرو، عصر میں دعا کرو، مغرب میں دعا کرو، عشاء میں دعا کرو، سونے کے وقت دعائیں کرو، اٹھنے کے وقت دعائیں کرو۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی زندگی کے اندر جو ہے دعاؤں کا خزانہ رکھا ہے، لیکن آج ہم دعاؤں سے محروم ہیں، دعا نہیں کرتے ہیں، اس لیے جو ہے آج ہم پریشان ہیں، آج ہم زمانے میں جو ہے ذلیل ہے، خوار ہیں، آج ہمارے جو ہے کاروبار بگڑے ہوئے ہیں، اس لیے کہ ہمارا سسٹم بگڑ گیا تو ہماری ہر چیز بگڑ گئی۔ جس کا سسٹم صحیح ہوتا ہے تو اس کی زندگی کبھی بگڑتی نہیں ہے، اس کے کاروبار کبھی بگڑتے نہیں ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ناموا فی اول اللیل وقوموا فی آخر اللیل، تم جو ہے رات کے ابتدائی حصے میں سو جاؤ اور رات کے آخری حصے میں جاگو۔ لیکن ہم جو ہے رات کے ابتدائی حصے میں سوتے نہیں ہیں اور رات کے آخری حصے میں جاگتے بھی نہیں ہیں۔ ہم جو ہے آدھی رات تک، نصف رات تک، 12 بجے تک، 1 بجے تک کے موبائل میں، ٹی وی میں، یوٹیوب میں اور اس کے علاوہ جو ہے فیس بک میں مصروف رہتے ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو پامال کر دیتے ہیں، اور صبح کو جو ہے جب حکم ہوتا ہے کہ جاگو آخری لائن میں، تو اس وقت میں سوئے پڑے رہتے ہیں۔ سرکار نے اس لیے فرمایا کہ تم اٹھو، وضو کرو، نماز پڑھو اور اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا دو، اللہ تمہیں جو ہے روزی عطا فرمائے گا۔ عزیز اور دوستو، لیکن ہم اس وقت میں بستروں پر پڑے ہوئے ہوتے ہیں اور ہم جو ہے جاگتے نہیں ہیں، کیونکہ ہم رات کو بہت کافی دیر تک جاگ چکے ہیں، اس لیے ہم نہیں جاگتے ہیں۔ تو عزیز اور دوستو، یہ ہمارا حال ہو چکا ہے، ہمارا سسٹم بگڑ چکا ہے، اس لیے ہم ذلیل اور رسوا اور خوار ہیں۔ انشاءاللہ
اس پر اگلی گفتگو ہم کل کریں گے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ۔